السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے اور بیوی اپنی میاں کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ قرآن مجید میں ان کے تعلق کے بارے میں ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہ دے سکا۔ ارشاد فرمایا، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ میاں بیوی کو لباس کیوں کہا؟ لباس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے انسان کی بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد سے کہے کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کی وجہ سے اس کو پسینہ آ جائے۔ اگر کوئی ایسے لوگوں کے سامنے زبردستی بے لباس کر دے تو جی چاہے گا کہ زمین پٹے اور میں اندر اتر جاؤں۔ تو لباس کے ذریعے انسان اپنے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو زینت بخشتا ہے۔ جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، لیکن عموماً اچھا لباس پہنتے ہیں۔ سنت طریقے سے سر پر عمامہ ہو، جبہ ہو، نیچی تہبند ہو یا پاجامہ شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب انسان چلتا ہے تو شخصیت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی۔ یہ لباس کا دوسرا فائدہ ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے یہ دو فائدے بڑے اہم ہیں۔ اگر بیوی نہ ہو تو خاوند اپنی جنسی تقاضوں کے خاطر نامعلوم کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھاتا پھرے۔ یوں میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بھی بے ترتیبی ہوگی اور اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہ ہوگا۔ نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے کھانے پینے کا نظام ٹھیک ہوگا، لہٰذا اس کی زندگی میں جمال نہیں ہوگا۔ ہر وقت ملال یعنی اکتاہٹ رہے گا۔ بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہوتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہے جو یہاں سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے زیادہ قریب ہو۔ تو قرآن مجید میں جو لباس کی مثال دی، اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے خاوند، تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ترین ہستی تمہاری بیوی ہے، اور بیوی کو یہ پیغام دیا گیا کہ تیرے لیے اب زندگی میں قریب ترین ہستی تمہارا خاوند ہے۔ تو تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلق کو اتنی خوبصورت الفاظ کے ساتھ مع تشریح واضح کر دیا۔ اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے، وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو۔ اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔